नाज़रीन करम, खुश आमदीद आपको। बुध का दिन और आज कपिंग थेरेपी का दिन, हिजामे का दिन है आज। और मैं तो डॉक्टर आसिफ अहमद साहब को कहता ही डॉक्टर आसिफ अहमद हिजामे वाला हूँ, बल्कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे ही कहे ना बहुत सारे लोग, यकीनन आपने जो नाम डाला है। लेकिन सर ये एक बहुत अच्छा हवाला है आपका, आप देखें। ऑनर है, हवाला नहीं ऑनर है। ऑनर है, बिला शुक्र अच्छा हवाला ऑनर ही होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, पहले तो मैं नाज़रीन कराम को बहुत मुख्तसर बता दूं कि कपिंग थेरेपी, हिजामा जो है, ये एक सुन्नत तरीका इलाज है जिसको आज की मेडिकल साइंस जो है वो भी जायज़ करार देती है, बल्कि मेडिकल साइंस जो है उसके उसूलों के मुताबिक ही किया जाता है। इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत सस्ता तरीका इलाज है। हर मरज़ का इलाज इसमें मौजूद है और बहुत ही कम वक्त में लोगों को रिलीफ मिलता है। ये रूहानी तरीका इलाज भी है और जदीद साइंटिफिक तरीका इलाज भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा हिजामा इख्तियार फरमाया। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी मौजूद हैं, अहादीस भी मौजूद हैं, जिनका हम तज़किरा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में करते रहे हैं। आप अगर नेट पर जाकर सर्च करना चाहते हैं तो कपिंग थेरेपी लिखिएगा, और कपिंग थेरेपी CUP बल्कि PING कपिंग थेरेपी लिखिएगा और लिखने के बाद आप मुताला कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम्स भी नेट पर मौजूद हैं। आप रोशनी मॉर्निंग शो का जो फेसबुक पर पेज है उस पर जाइए तो डॉक्टर आसिफ अहमद साहब के प्रोग्राम्स, कपिंग थेरेपी के हवाले से प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। डॉक्टर आसिफ अहमद साहब डायरेक्टर हैं मिट्टी के नाम से मेमन स्टूडियो कोरंगी में, कोरंगी 5 नंबर के करीब मौजूद है। वहाँ डॉक्टर आसिफ अहमद साहब मौजूद होते हैं और डॉक्टर आसिफ अहमद साहब जो हैं वहाँ डायरेक्टर हैं। आपने MBBS किया है, फार्माकोलॉजी में PhD किया है, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आपकी टीम में क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं, मेल और फीमेल दोनों। वो ख़वातीन जो ये समझती हैं कि कपिंग थेरेपी के लिए अगर वो जाएं तो कुछ उनको जो हमारे शरई मामलात हैं उसमें कोई दुश्वारी होगी, तो ऐसा नहीं है। ख़वातीन के लिए वहाँ ख़वातीन का स्टाफ मौजूद है। ये एक तारुफ है डॉक्टर साहब जो बहुत ज़रूरी था, आपकी इजाज़त से मैंने अर्ज़ किया। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि मुख्तलिफ तरह की जो तकलीफ़ हैं, जो दर्द हैं लोगों को होते हैं, तो वो जो दर्द हैं उनका इलाज हिजामे में क्या है। मैं उसमें एक और जो ख़ास चीज़ है जिसको हम कहते हैं, अक्सर पाँव की रगें फूल जाती हैं, इसका क्या इलाज है? जी, जो असल में इस सवाल के 2 हिस्से हैं। जो कॉमन दर्द है हमारे माशरे में, जो जिस्मानी आर्ज़ों की वजह से होते हैं, उनमें सर फहरिस्त हमारे यहाँ कमर का दर्द है, जिसका हमने पिछले प्रोग्राम में खासा तफसील से तारुफ और बात की थी। इसके अलावा हमारे यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस वो भी है, वेरिकोज वेन्स भी है। वेरिकोज वेन्स जो है, जो रगें फूलना है, वो भी इसका एक बड़ी वजह है। और वेरिकोज वेन्स जो हैं वो खास तौर पे ये होता है कि जैसे जो लोग ज्यादा देर तो होते ही गंदा खून है ना जो जमा हो जाता है, जो ज्यादा देर खड़े रहते हैं या और मुख्तलिफ वजूहात की वजह पे सही तरह बैठते नहीं है, जी, आरामदेह हालत में नहीं, आरामदेह हालत में, या प्रेगनेंसी के बाद भी ऐसा खवातीन के अंदर डेवलप हो जाता है, या कोई एब्डोमिनल ट्यूमर है उसके बाद भी वो डेवलप हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो शरियानें वो खून से भरी रहती हैं, और जब वो भरी रहती है तो लामहला उनका एक वजन होता है, वजन से इंसान को पेन होता है। और जहाँ तक हिजामे के हवाले से इस मर्ज के इलाज का ताल्लुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने केसेस किए हैं और अल्लाह ताला का एहसान फजल है कि ऐसे मरीजों को फायदा हुआ है जिनका वेरिकोज वेन्स के बाद अगला स्टेप ये होता है कि उनका अल्सर शुरू हो जाता है। अच्छा, एक शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड वेरिकोज वेन्स होती हैं, जब वो शरियाने मुसलसल दिनों रात साल भरी रहती हैं, तो ओवरलाइंग स्किन है, जो ऊपर की स्किन होती है, वो अल्सरेट करना शुरू होती है और उसमें जख्म बन जाते हैं। अच्छा, जो कि वेल नोन एंटिटी है मेडिकल साइंस में, और हम इसको गाहे बगाहे देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास करीबन कोई 4 हफ्ते पहले या 5 हफ्ते पहले एक साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे यही बात इसी तरह शुरू की कि डॉक्टर साहब मेरे कमर में दर्द है, टांगें भारी रहती हैं। फिर अच्छा, इसकी वजह से कमर में दर्द होता है? जी, ये तो वेरिकोज की वजह से। बिल्कुल, बाज दफा ये वेरिकोज यहाँ तक चली जाती है ना, अच्छा, ऊपर तक आती हैं। यानी ये बाज मरीजों की यहाँ खत्म हो जाएंगी, बाज की यहाँ, मोस्टली कहते हैं यहाँ आधी जो रान है वहां से शुरू होता है। नहीं, नीचे से शुरू होती है। अच्छा, अमूमन नीचे से शुरू होती है, लेकिन इनकॉम्पिटेंसी ज्यादा जो नजर आती है नुमाया, वो इस हिस्से में नजर आती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये ऊपर तक आती हैं, ये ऊपर तक आती हैं।
اور بہت ریئرلی، مطلب یہ تو بہت ایک سنگین اور پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے کہ پیلی اوپر تک آ گئی، لیکن اوپر تک آنا ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے. اور جن کی اوپر تک آ جائیں تو چونکہ ان کا پچھلا نچلا دھڑ پورا کا پورا اس مرض میں مبتلا ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی کمر بھاری ہو گئی ہے، کہ کمر سے نچلا حصہ بھاری. اب وہ پیشنٹ تو اسی طرح اٹھتے بیٹھتے ہوتا ہے. تو اس شخص کی خاصی ویریکوز وین سے جب اس نے اپنا وہ پائنچا اٹھایا، تو ویسے تو الحمدللہ آپ نے سمجھے کہ 20-22 سال سے ہم اسی شعبے میں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مریض دیکھتے ہی رہتے ہیں آئے دن، وہاں چونک گئے. لیکن وہ کچھ لیجن اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی نگاہ ٹکانا بھی مشکل ہوتی ہے. یعنی اس قدر ان کے اندر نیکروسس ہوتی ہے اور بدنمائی ہوتی ہے، بدصورتی ہوتی ہے، پیپ بہرا ہوتا ہے. اچھا، پیپ بھی بہتی ہے اگر اس کے اندر انفیکشن ہو جائے. اب وہ السر ہے نا، کھلا ہوا زخم ہے، مٹی لگی، آدمی بائک پہ جا رہا ہے، مٹی لگی، وہاں پر انفیکشن. زخم کھل بھی جاتا ہے ویریکوز وینز کا، کھل جاتے ہیں. وہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب السر ہے نا، تو السر ہوتا ہی اس وجہ سے کہ اسکن پوری تھن ہو گئی تو وہ کھلتا جا رہا ہے، وہاں سے کھال ہٹتی جا رہی ہے. لیکن یہ مراحل بہت ایڈوانس کیس میں ہوتا ہے. اگر 100 ویریکوز وینز والے ہیں 2 کو ہوگا تو اس میں کہ 5 کو یا 7 کو میکسیمم. یہ ایک انتہائی صورت میں بتا رہا ہوں آپ کو، جس کے لیے لوگوں کو پہلے سے احتیاط کر لینا چاہیے. اس کا بھی علاج ہے الحمدللہ. آپ کے پاس پیشنٹ آیا، اس نے 3 سیشن کیے. تیسرے سیشن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ اور میں اسی اس میں تھا کہ اب یہ ٹانگ اٹھائے گا اور مجھے ذہنی جھٹکا لگے گا. تو جب اس نے الحمدللہ اپنے ذرا سا ٹانگ نمایاں کی تو میں دیکھ کے خود حیران رہ گیا کہ بفضل تعالیٰ بہت حد تک بہتر ہو گیا تھا. تو میں نے اس سے یہی کہا، ازرہ مذاق کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لاٹری کھول دی. یہ وہ مسئلہ تھا جس کا بڑے سے بڑا واسکولر سرجن بھی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا. سجیو کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں واسکولر سرجن، اور وہ آپ سے افیکٹولی ایفیشینٹلی اس کا اللہ تعالیٰ نے علاج کر دیا. سبحان اللہ. اچھا، اب میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو عام طور پہ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، وجوہات تو آپ نے بتا دیں کہ پریگننسی کے بعد خواتین میں ایسا ہو جاتا ہے، زیادہ کھڑے ہو کر جو کام کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کانسٹیبلز ہیں، فوجی ہیں، یا سیکورٹی گارڈز ہیں، ٹیچرز ہیں، جو لوگ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں، یا جو کرسی پر بیٹھتے ہیں اور کرسی آرام دہ نہیں ہوتی، کرسی کی ایک مخصوص شیپ ہوتی ہے. بعض لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کرسی جو ہے وہ آرام دہ نہیں ہے، اس شیپ کی نہیں جو اوریجنل شیپ ہوتی ہے کرسی کی. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے. جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو جائے، ایک کیس تو بہت بگڑا ہوا کیس آپ نے بتایا، عام حالات میں جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کتنے دن میں صحیح ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ کم سے کم 5 سے 7 دفعہ تو ان کو آنا پڑتا ہے. اچھا. اور دوسرے یہ اس علاج کا ایک دوسرا حصہ بھی میں ضرور یہاں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ احتیاط کا پہلو پھر بھی مد نظر رکھنا لازمی ہے. یعنی اب اگر کوئی آدمی غلط، جیسا آپ نے بھی تذکرہ کیا، غلط پوسچر میں بیٹھتا ہے، غلط اس کا انداز بیٹھنے کا، میں آپ کو اس کی بنیادی وجہ بتاؤں ویریکوز کی، تو یہ ناظرین کے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، ایجیکٹ آؤٹ کرتا ہے. پھر یہ آرٹیریل بلڈ، صاف بلڈ، آکسیجن والا بلڈ پورے جسم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور منتقل ہوتا ہے. پھر مختلف اعضاء سے گزرتا ہوا اور نیچے کے حصے سے گزرتا ہوا پھر یہ دوبارہ دل کی طرف سفر کرتا ہے اور پھر پھیپھڑوں سے گزر کے دوبارہ آکسیجن لیتا ہے، اور یہ ایک سائیکل، کارڈیک سائیکل چلتی ہے. اب جب انسان کھڑا ہوا ہے، جیسا آپ نے خود ہی کہا، سیکورٹی گارڈز ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ فوجی ہیں جن کا پرولونگ اسٹینڈنگ کا کام ہے، تو ہوتا ہے کہ جب ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو جو گریوٹی کی فورس ہے، کشش ثقل، وہ تو ہماری ہر چیز کو نیچے کھینچ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بلڈ جو ہے وہ نیچے زیادہ آ رہا ہے، اوپر کم جا رہا ہے، اور سرکولیشن ہو رہی ہے. وہ جی ہاں. اب اور اس کو اگینسٹ دا گریوٹی وہ اس کو ایجیکٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے باڈی کو. ایک ہمارے ہاں سائنس میں آپ کی اجازت سے یہ سائنس والی بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ناظرین کی سمجھ میں بات تو آگئی، جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ان کی سرکولیشن ڈسٹرب رہتی ہے، اور زیادہ جو اس حالت میں ہوتے ہیں تو وہ پرابلم میں آتے ہیں، جس کی ہم ویریکوز کی بات کریں. ایک وقفے کے بعد آ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین کرام خوش آمدید آپ کو پروگرام روشنی میں ڈاکٹر آصف احمد صاحب حجامے والے ہمارے صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ویریکوز وینس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک تو جو لوگ کھڑے رہتے ہیں زیادہ ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بلڈ کی سرکولیشن ہے اس میں پرابلم رہتا ہے. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات اور بھی کہی تھی کہ انسان کی باڈی میں آپ نے کہا شاعرانہ بات ہے 2 دل ہوتے ہیں. یعنی ایک تو یہ دل ہے جو بلڈ کو پمپ کر رہا ہے, ایک جو یہ جو پٹھا ہے جو پنڈلی کے اندر یہ بھی یہاں سے بلڈ کو پمپ کر کے اوپر بھیجتا ہے. اچھا جو لوگ کھڑے رہتے ہیں ان کی سرکولیشن میں گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے کہ خون نیچے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. مستقل کھڑے ہیں سال ان کی ڈیوٹی یہی ہے تو پھر تو یہ پرابلم ہوگا. آگے آپ نے کوئی سائنٹیفک ریزن اس کا بیان کر رہے تھے. جی تو اصل میں یہی تھا, وہ آپ نے بالفاظ دیگر اسی پہلو کو آشکارا کر ہی دیا. وہ یہ ہے کہ جب انسان بہت دیر تک کھڑا ہوا ہے تو اب وہ بلڈ کی پولنگ سٹارٹ ہو گئی, اور جب بلڈ کی پولنگ سٹارٹ ہو گئی تو وہ وینز جو ہیں وہ ڈائلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, پھیلنا شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ. سالوں سال میں آپ سمجھیں کہ ایک قطرے کا 1000واں حصہ ایک دن میں, پھر تو وہ کرتے کرتے وہ خاصی سال میں وہ پھول کے نمایاں ہو جاتی ہیں. صحیح. اب جس بات کو میں وقفے پہ جانے سے پہلے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ حجامہ جب آپ کرائیں تو انشاءاللہ فضل تو ہوگا, لیکن لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کرنا لازمی ہے. صحیح. پھر وہی ہے تو پھر وہی ہو جائے گا. اچھا اس میں ایک خاص بات دیکھیے, لائف اسٹائل حجامے کے بعد کیا آپ نے جو صورتحال بتائیے, ہمارے یہاں ایلوپیتھک جو طریقہ علاج ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ویریکوز وینس کے جو پیشنٹ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو اس کے 2 علاج بتاتے ہیں. وہ یا تو ایک وہ گرپس جو ہوتی ہیں اسٹاکنگز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی باندھے رکھیں اس کا کوئی علاج نہیں, یا وہ کہتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہے, وہ جو وینز ہیں جن میں بلڈ جمع ہوتا ہے ہم ان کو نکال باندھ دیتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں. بالکل. یہ بھی کسی نے کہا کہ اگر وہ نکال دیں گے تو جو وینز بچ گئی ہیں سارا پریشر ان پر آ جائے گا, اور پھر اس کے بعد کیا اس کو بھی نکلوائیں گے آپ. بعد کا جو لائف اسٹائل ہے وہ پرابلم کرتا ہے, تو کیا یہ جو وینز کو نکال دینے والی بات ہے اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے کچھ؟ دیکھیں یقیناً آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب چھپا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جی ایک ناخن بھی جو ہے نا, جو ناخن وہ ضرورت نہیں پیدا کیا. جو بال ہے نا ان کی بھی افادیت, یہ ہمارے جسم کے اوپر ایک اچھا کاسمیٹک ایفیکٹ بھی پروڈیوس کرتا ہے. میں آپ کی بات کو کاٹ کر ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, خدا تعالیٰ کی قدرت پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں رکھی ہیں ہاتھ میں اور پاؤں میں, چھٹی نکل جائے تو کتنی بصورت لگتی ہے. بالکل بالکل. اس کے حوالے سے نادر صاحب کہہ رہے 4 ہیں ایک انگوٹھا ہے تو پھر تو یہ چنگلی ہے. صحیح بات ہے. خیر تو میں عرض کر رہا ہوں ایک بات سر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, اور اگر پاؤں کی ایک انگلی کٹ جائے نا چھوٹی والی بھی تو آدمی لنگڑا کے چلنے لگتا ہے, بیلنس ختم ہو جاتا ہے. آپ فرمائیے. ہاں بس اسی پیرائے میں ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 7 پسلیاں رکھی ہیں. جی. اگر کسی کی قدرتی 8ویں پسلی ہوتی ہے نا تو اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. عذاب بن جاتی ہے, اس کو کٹوا کے نکلوانا پڑتا ہے, وہ طرح طرح کے مسائل میں گرفتار رہتا ہے. تو اللہ نے ہر چیز بڑی بیلنس رکھی ہے. تو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جو وینز اللہ تعالیٰ نے یہاں پاؤں میں رکھی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوگا. کوئی چیز ایڈیشنل تھوڑی ہے, کوئی اسپیئر پارٹ کے طور پہ تھوڑی رکھی ہے کہ کبھی وہ ضرورت ہو تو نکال. یقیناً اس کی کوئی افادیت ہوتی ہے. گال بلیڈر آئے دن ہم نکلواتے ہیں ہمارے مریض. آپ کے خیال میں کیا یہ اللہ تعالیٰ نے فاضل رکھا ہے؟ نہیں. نکلوانے کے لیے ایک ایسا آرگن رکھا ہے جو اضافی ہے, اس کے اندر پتھر پیدا ہو جائے اس کو نکلوا کے باہر پھینک دیں. ان تمام چیزوں کے اندر اللہ نے ایک فزیولوجیکل امپورٹنس رکھی ہے. بالکل ایک ایسے ہی کہ آپ کا جو قلم ہے اس کے 3 حصے بنیادی, ایک نب ہے, ایک انک ہے, ایک اس کی باڈی اور ایک اس کا کیپ ہے. آپ کیپ پھینک دیں, وہ پین آپ اپنے جیب میں رکھ ہی نہیں سکتے بغیر کیپ کے. کینیا سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, اس کے بعد میں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر جو خوبصورتی ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی. کینیا سے ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف کرائیے. جی ڈاکٹر آصف سے بات کرنا چاہوں گی میں. جی اپنا تعارف تو کرائیے. میرے ہسبینڈ نے جو ہے, ہلو جی آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. آپ کی آواز نہیں آئی. اچھا, میرے ہسبینڈ جو ہے 6 سال سے اینزائٹی اور ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے 6 سال سے, اور ابھی 2 مہینے پہلے انہوں نے حجامہ کروایا یہیں سے تنزانیہ میں, اور اب 2 مہینے سے پہلے حجامہ کروانے کے بعد انہوں نے گولیاں چھوڑ دی اینزائٹی اور ڈپریشن.
بات تو سمجھ میں آ گئی. بات سمجھ میں آ گئی. بہت شکریہ آپ کا, بہت سمجھ بتاتے ہیں آپ کو, پہلے جواب دیجیے گا. جی جی, یہ تو مطلب انہوں نے جو کیفیت بیان کی جو میری سمجھ میں آئی کہ ان کے ہسبینڈ کو بہت عرصے سے ڈپریشن اور انزائٹی تھی, وہ دوائیں کھاتے تھے اور انہوں نے حجامہ کرایا تنزانیہ میں, اس کے بعد ان کی دوائیں چھوٹ گئیں. تو یہ تو الحمدللہ انہوں نے جو بات بتائی یہ بڑی عمدہ بات ہے اور یہ پازیٹو پیش رفت ہے. پازیٹو پیش رفت ہے اور الحمدللہ یہ اب ان کو السر ہے, آگے کی بات. ہاں, اب جو السر ہے اس کے لیے ان کو یقیناً پھر ایک دوسرا حجامہ اس کے حوالے سے کرانا پڑے گا, کیونکہ دوائیں اب جو کھاتے ہوں گے ڈرگ کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, ریئیکشنز ہوتے ہیں جو معدے کو برباد کرتے ہیں. تو یقیناً میں اپنی کالر سے گزارش کروں گا کہ جہاں انہوں نے حجامہ کرایا تھا تنزانیہ میں, اسی کپنگ تھراپسٹ کے پاس دوبارہ جائیں اور اس مسئلے کو اس کے سامنے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنا بڑا معاملہ صحیح کر دیا, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں خوبصورتی کی بات کر رہا تھا کہ دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بھویں انسان کی رکھی ہیں, کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے یار کیوں رکھی ہیں, لیکن جس کی بھویں صاف ہو جائیں اس کا چہرہ عجیب سا لگنے لگتا ہے. بالکل خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جو بہت باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی پیدا کی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کہیں کوئی جواب نہیں ہے. اچھا, اب مجھے بتائیے گا, فرمائیے گا کہ علاج کے دوران آپریشن کر کے اگر رگ نکال دی جاتی ہے تو آپ نے کہا اس کا نقصان ہے, لیکن کیونکہ ایسا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے, اس کا راستہ کیا ہے. محمد الیاس صاحب نے گجرات سے ہمیں جوائن کیا ہے, پہلے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. انڈیا گجرات سے انہوں نے شامل ہوئے پروگرام میں, ہمیں کال کیا. السلام علیکم الیاس صاحب. الیاس صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی. الیاس صاحب ہمیں کال ضرور کیجیے گا دوبارہ, بہت اچھا لگے گا اگر آپ ہمارے ساتھ دوبارہ شریک ہوں گے. یہ تو کرنا پڑتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ایک اہم پہلو ہے. اب اگر کسی کی ویریکوز وینز اتنی زیادہ گھمبیر صورتحال اختیار کر گئی ہیں کہ اس کے اندر السریشن ہو رہی ہے, اس کے اندر تھرومبوسس ذریعے خون کا لوتھڑا جمع ہو رہا ہے, صحیح ہے نا, تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال اور سچویشن ہوتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر یہ اس کا وزن کرتا ہے کہ اگر ہم اسے چھوڑتے ہیں تو اس کا 100 روپے کا نقصان ہو جائے گا, تو 4 آنے کا کر دو, تو اس کو 4 آنے کے نقصان پہ لے آؤ. تو اس وقت پہ اگر یہ ڈیسیجن لیا جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے دوسرے پہلو پہ آئیے نا, جب حجامہ ہوا تو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑا. ہاں یقیناً, اب حجامے سے اگر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو نہ شریان نکالنی ہے نہ لیگیشن کرنی ہے, صرف گندا خون نکال لینا ہے. وہ خود ہی. یہ بنگلور سے ہمارے ساتھ کوئی موجود ہیں, اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ انڈیا بنگلور سے کون صاحب موجود ہیں؟ السلام علیکم صاحبہ. جی کون, اپنا تعارف کرائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون صاحبہ؟ رائچور سے بات کر رہے ہیں. اچھا, نام نہیں بتایا اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا. ہماری امی کے پیروں میں بہت درد ہے. جی ٹھیک ہے. کس طرح کا درد ہے؟ گیسز بہت ہوتے ہیں ہمارے امی. رات بھر بہت ہوتا ہے. رات بھر بہت ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ کیا ہے اس درد کی؟ وجہ پیروں میں بہت درد ہے, کمر میں, پیروں میں اور پیٹ میں ہے نہیں. وہ پسلی کے پاس ان کو ایک یہ ہوا تھا پانی کا, تو بتائے میں وہ کیا کرائے تھے, وہ ٹیسٹ کرائے تھے تو کیا ہوا؟ بات کر کے سونوگرافی کرائے ہمارے امی کو. ہلو جی بولیے. ہاں, سونوگرافی کرائے تھے ہمارے امی کو, کرائے, مگر وہ پیروں میں بہت درد ہے ان کے, اور گیسز ہوتے ہیں, ان کے پسینے جاتے ہیں, بہت تکلیف ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ بہن. ایک چھوٹی سی جی جی فرمائیے. اور میرے کو بھی بہت تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب, میرے 3-4 آپریشن ہے, سیزرنگ تو میرے کو بھی ایسا پیٹ میں, ایسے رگوں میں درد ہے میرے. پیٹ میں اور رگوں میں درد ہے. انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتی رہیے گا. کونیوں کے اور یہ گھٹنوں کے نیچے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. آپ پروگرام دیکھتی رہیے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جب وقفے سے ہم واپس آئیں گے تو آپ کو اس کا جواب دیں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں. حجامہ میں استعمال ہونے والے کفس اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں.
09860515918 औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली प्यारी जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो सवाल किए वो किए, लेकिन हमारे साथ बेंगलोर से हमारी एक बहन मौजूद थी टेलीफोन पर। उन्होंने जो सवाल किए, डॉक्टर साहब, उनकी वालिदा का प्रॉब्लम, उनका अपना मसला भी, 3 ऑपरेशंस उनके भी हुए जिसकी वजह से उनकी कमर में और उनकी रगों में दर्द होता है। मैं चाहता हूं कि आप पहले उनको जवाब। बिल्कुल। जो हमारी बहन ने हमें जो कॉल की, उसमें यह है कि जो कैफियती बयान कर रही है उसमें मुझे उम्मीद यह है कि अगर ये हिजामा कराएंगी तो इनको यकीनन 100% फायदे की उम्मीद है। और अब ये किस तरह मुमकिन होगा इस पे गौर करना है। वहाँ हिजामा करने के लिए जो लोग मौजूद हैं उनसे राब्ता किया जाए। और दूसरी ये कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इस सेंटर है कराची में, ये एक इंटरनेशनल सेंटर की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। जिन लोगों के पास आने की सहूलत होती है वो आके अपना इलाज भी कराते हैं। तो जैसी भी सूरत हाल हो। तो उनकी वालिदा के लिए भी ऐसा है और उनके लिए 100%। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि जो हम पूछ रहे थे कि हिजामे में इसका इलाज है जिसमें आपकी वेन्स को ऑपरेट करके नहीं निकालना पड़ता है, बल्कि इसको लिए वो जो खून है उसको वैसे ही कपिंग थेरेपी के जरिए निकाल लिया जाता है। किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या एहतियात है, वो हमारे नाज़रीन को बता दीजिए आप। देखिए, कैसे करते हैं उसके तो अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं वेरिकोज वेन्स के, क्योंकि ये इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार ये बात आपने भी हाईलाइट करी, मैं भी करता हूँ कि जो कपिंग थेरेपिस्ट हो वो साहिब इल्म आदमी हो, उसको अपने सारे मामलात पे अच्छी गिरफ्त हो, तो उसकी माहिर डॉक्टर हो, MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर हो तो बेहतर है। तो इस तरीके से उसको पहले से बात पता होती है और होना चाहिए कि टेम्पो ऑफ द डिजीज क्या, बर्डन ऑफ द डिजीज क्या है और अंडरलाइंग कॉज क्या है। उसके एतबार से वो अपना जो है वो प्रोटोकॉल और प्लान जो है वो चॉक आउट करता है और फिर उसके एतबार से कपिंग थेरेपी के सेशंस करता है। और एहतियात का जहां तक ताल्लुक है वो यही है कि जैसे शुरू में हमने ये बात कही कि वेरिकोज वेन्स बुनियादी तौर पे इसलिए होती हैं कि कोई भी आदमी किसी भी पोजीशन में घंटों या सालों वो बैठा रहता है, खड़ा रहता है। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि जब भी जो भी इस मसले का शिकार हो या जो नहीं भी है उसके लिए भी है ये कि वो होने से बचे। असल बात तो ये बिल्कुल। तो वो अपने पोस्चर को, अपने बॉडी के शेप को गाहे बगाहे हर आधे घंटे या पौन घंटे के बाद तब्दील कर ले। जैसे अगर वो खड़ा हुआ है तो उसने 1-2 दफा टांगों की ऊपर नीचे एक्सरसाइज, जैसे खड़े खड़े टांग थक जाती है तो ऊपर नीचे एक्सरसाइज कर ले, ब्लड सर्कुलेशन उसकी एस्टेब्लिश है। मैं तो आपसे कह रहा था बैठक लगा लेनी चाहिए। अगर मैं नाज़रीन कराम डॉक्टर साहब से शेयर कर रहा था कि अगर मैं मोटरवे पे सफर कर रहा हूँ 4-5-6 घंटे तक जो है गाड़ी में बैठे हुए, 3 घंटे भी बैठे हैं, थक गए और गाड़ी कहीं जाके रुकी है तो मैं उतर के चला जाता हूँ बस की पिछली साइड पे, गाड़ी की पिछली साइड पे। डॉक्टर साहब ने कहा बैठ के कैसे लगा, तो मैंने कोई चीज फेंक देता हूँ जमीन पर उठाने के लिए, बैठक लगा लेते हैं। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये इसी तरीके से है जैसा आपने बयान किया। तो असल ये है कि उस पोस्चर को हमने चेंज करना है। दूसरी वजह उसकी एक अहम जो है, जो अब तक हमने बयान नहीं करी थी, बाज दफा हद से बढ़ा हुआ मोटापा और कुछ लोगों की सेंट्रल ओबेसिटी होती है। आपने देखा होगा उनके शाने पतले होते हैं, उनका सीना पतला होता है, लेकिन उनका पेट बहुत बाहर निकला हुआ होता है। तो वो पेट भी जो है ना वो फिजिकली वेन्स को दबा रहा होता है। सही है, ठीक है ना। तो अगर किसी को सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी वो उसका पेट निकला हुआ है, तो वो उसके लिए भी कुछ तदारुक करे और अपने वजन को कम करे और अपने पेट को कम करे। अच्छा, तो इस हवाले से भी ऐसा। अच्छा, ये तो आपका तरीकाकार है। अब किसी को अगर वेरिकोज वेन्स हैं, आपके पास आने से पहले क्या उसको कोई और भी टेस्ट कराना पड़ते हैं या फिर आपके पास आ जाए आपको देखकर ही जो एक तो सिम्टम्स हैं ना, वो तो पेन है, साइंस आपको नजर आ रहा है कि क्या है, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होती, ऐसी आ जाए? नहीं, वो आए। और देखें बात यह है कि जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि बाज दफा लोगों के एब्डोमिनल ट्यूमर्स होते हैं। अच्छा, उसकी वजह से वेरिकोज हो रही है। ठीक है ना। तो कोई भी वेरिकोज वाला आता है तो हम उससे हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के बाद अगर हमें ये लगता है कि ये इडियोपैथिक है, इसकी जॉब ओरिएंटेड वेरिकोज वेन्स है, तो हम उस डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर हमें कोई ऐसी हिस्ट्री में चीज मिलती है तो फिर हम उसको टेस्ट पे ले जाते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्यों इंसान बीमार होता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। लोग बीमार होते हैं, मुख्तलिफ तकालीफ का शिकार होते हैं, इसकी कुछ बुनियादी वजूहत भी तो होंगी ना? जी देखिए, इंसान जो है ना, असल में बड़ा उम्दा सवाल आपने किया। इंसान
بنیادی طور پر دو وجوہات سے بیمار ہوتا ہے. ایک انوائرمنٹ کے اندر ہم نے ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں کیا اپنا, کیونکہ ہم اس کائنات کا ایک حصہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کمرے کا ہم لوگ ایک حصہ ہیں. اگر میں اس صوفے پہ اپنے آپ کو صحیح انداز میں ایڈجسٹ نہیں کروں گا, صوفے پہ بیٹھنے کی وجہ یہاں بیٹھ جائیں گے تو آرام, اور یا ٹیڑھا ہو کے بیٹھ جاؤں یا اپنی ٹانگ کو فولڈ کر لوں, تو یہ اس صوفے کی اورینٹیشن کے خلاف جب بھی بیٹھوں گا, یہ میری انوائرمنٹ ہے, میں اس کا حصہ ہوں, تو میں بیمار پڑ جاؤں گا, مجھے کوئی نہ کوئی عارضہ ہوگا. تو اسی طرح ہم لامحالہ اپنی گاڑیوں میں, اپنے گھروں میں مائکرو ویو اوونز ہیں, یہ ہے, ہم ان کے ساتھ اپنی لائف کو ایڈجسٹ نہیں کرتے. اچھا, غلط انداز میں ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ہم بیمار پڑتے ہیں. یہ ایک لمبا اور بہت طویل گفتگو والا موضوع ہے, اس کو میں مختصر سا آپ کو ہیڈ لائن بتا رہا ہوں. تو یہ تو انوائرمنٹل فکسیشنز اور اورینٹیشن ہماری خراب ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اب ایک آدمی ہے جو بالکل سورج کے نیچے کھڑا ہوا ہے, بیمار پڑ جائے گا, مستقل کھڑا ہوا ہے. ایک آدمی, یا دھوپ جو ہے سورج کی تپش گردن پہ پڑ رہی ہے, یا ایک آدمی ہے جو مسلسل پانی میں رہتا ہے, وہ بھی بیمار پڑ جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. دوسری وجہ جو ہے اہم, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پوری کائنات سے انٹریکشن ہے وہ غذا کے ذریعے ہے. سانس بھی ایک غذا ہے, اور جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ بھی ایک ہمارا ایک کنیکشن ہے باڈی میں, وہ ایک کنیکشن ایکسٹرنل کے پھل ہیں, فروٹ ہے, یہ باہر کے انوائرمنٹ کے پھل ہیں جو ہم اپنے جسم میں اتار رہے ہیں. اگر ان کی اورینٹیشن ٹھیک نہیں ہے, جب غذا جسم میں جاتی ہے نا تو وہ صرف 3 کام کرتی ہے, یاد رکھیں. یا وہ غذا بن کے جسم کا حصہ بنے گی, یا وہ دوا بنے گی, یا وہ زہر بنے گی. اب جو آدمی شوگر میں مبتلا ہے اس کے لیے گنے کا رس غذا نہیں ہے, زہر ہے, ٹھیک ہے. جو آدمی ہائپوگلائسیمیا کا شکار ہے, اسے کوئی ایسا ٹیومر ہے جس کی وجہ سے انسولین اس کی زیادہ نکل رہی ہے, تو گنے کا رس اس کی دوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ قانون ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی غذا ہمارے جسم کے لیے مفید ہے. پھر غذا, وہی آپ نے اورینٹیشن کی بات کی ہے کہ آپ کو دن میں 3 وقت اگر کھانا ہے تو کب کھانا ہے, کیا کھانا ہے, کس وقت کھانا ہے, کبھی کسی وقت کھا لیا, کبھی کسی وقت کھا لیا, نہ مقدار کا تعین ہے نہ وقت کا تعین ہے. میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. بس میں ایک اگر آپ کے 30 سیکنڈ لوں گا. دیکھیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, اگر ہم صرف اس پہ آنکھ بند کر کے عمل کرنا شروع کریں ہم کبھی بیمار نہیں ہوں. صحیح. اسلام کے اندر یہ 14 سال پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ کھانا اس وقت تک مت کھاؤ جب تک بھوک نہ لگے. صحیح. سائنس آج اس بات پہ 1400 سال بعد پہنچی ہے کہ بھائی اس وقت کھانا کھاؤ جس وقت بھوک لگے. ہم ٹائم سے کھانا کھاتے ہیں, ہم بھوک سے نہیں کھانا کھاتے. بھوک واقعی لگ گئی ہے ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام, گفتگو چل رہی ہے, چلتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب پھر آئیں گے, پھر بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ, بہت نوازش. آپ کا بہت شکریہ, بہت نوازش. اللہ حافظ.